أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. محترم دوستو، آج میں نے فیس بک پہ ایک کلپ دیکھی ہے جس سے میں بوکھلا گیا، اور وہ پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں، اس کے بعد میں بات کرتا ہوں کہ کیا مسئلہ ہے. اللہ فرماتا ہے جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. یہ بخاری مسلم کی مستند ترین حدیث ہے. صرف جنگ نہیں، اعلان جنگ ہے. اس حدیث کی ایک حرف بھی کمزور نہیں، سند بھی کمزور نہیں، متن اتنی. یہ آپ نے دیکھا، یہ علامہ اجمل رضا صاحب تھے جنہوں نے بتایا کہ اللہ کے اولیاء سے، جن کو ہم اولیاء اللہ سے تعبیر کرتے ہیں، ان سے کوئی اگر بغض رکھے گا اور اللہ بھی اس سے اعلان جنگ کرتا ہے. یہ اس حدیث کا مفہوم ہے. اس کے اوپر ایک فتنہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے جس سے میں آپ سب کو آگاہ کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے نہ تو عقائد اتنے مضبوط ہیں، نہ ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہے، نہ ہماری علمی صلاحیت اتنی مضبوط ہے کہ منبر پہ بیٹھ کے حدیثوں کے ذریعے جہنم کے راستے پہ یا بہکانے والے راستے پر اگر ہم کو کوئی لے جائے تو ہم اپنا دفاع کر سکیں. تو اتنی صلاحیت ہمارے اندر موجود نہیں ہے. اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو سننا ہی چھوڑ دیں. اب دیکھیے اس پہ اس فتنہ انگیز شخص نے کیا کہا ہے. یہ محترم جناب انجینئر علی مرزا، آپ سب شاید جانتے بھی ہوں گے، لیکن دیکھیے یہ کیا کہہ رہے ہیں. حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے بابے نکالنے ہوتے ہیں اس حدیث میں سے. اچھا، اور یہ حدیثیں ان بابوں پہ فٹ کر رہے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہیں، جنہوں نے انڈیا پاکستان میں شرک پھیلایا ہے. مجھے بتائیں، قرآن اگر ولی اللہ کی بات کرتا ہے تو اس ولی اللہ کی کرے گی نا جو قرآن کے موجود جب نازل ہو رہا تھا اس وقت جو لوگ تھے. قرآن میں کہیں لکھا ہوا کہ 1200 سال بعد فلانا ولی آئے گا، 500 سال بعد فلانا آئے گا. قرآن جب ولی کی بات کرتا ہے تو کس ولی کی بات کرتا ہے؟ صحابہ اور اہل بیت کی، جن کی کوئی کرامت نہیں ہے. شیخ عبد القادر جیلانی نے 12 سال بعد برات کاٹ لی. حضرت عمر نے کڑی برات کٹی ہے؟ حضرت ابوبکر نے کچھ بھی نہیں کٹا. سب کہانی ہے جھوٹ. تو یہ میں آپ کو فرق بتا رہا ہوں. اب اس نے کہا ہے کہ یہ جو کرامات اولیاء سے ظاہر ہوتی ہیں یہ سب جھوٹ ہے. قرآن جو اولیاء کہہ رہا ہے وہ صرف صحابہ کو کہہ رہا ہے، کیونکہ صحابہ کے زمانے میں قرآن نازل ہوا ہے. اب یہ دیکھیے کتنی ناسمجھی والی بات ہے اور کتنی کمزور بات ہے کہ اس نے مختص کر دیا قرآن کو کہ قرآن صرف صحابہ کے لیے نازل ہوا ہے. حالانکہ اللہ نے قرآن میں کیا کہا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. تو اس میں تذکرہ کیا کہ جو لوگ بھی ایمان لائے تو قیامت تک آنے والوں کے لیے یہ موجود رہے گا. تو ہر طریقے سے اس کی یہ دلیل بیکار ہے. دوسری چیز اس نے یہ کہی کہ قرآن صحابہ کے ساتھ خاص ہے، صحابہ کی تعریف بیان کر رہا ہے. حالانکہ قرآن خود کہتا ہے ہدی للناس، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. تو انسان کا اطلاق کہاں ہوگا؟ قیامت تک آنے والا ہر انسان جو ایمان لائے گا اس میں سے کوئی بھی اللہ کا ولی بن سکتا ہے، اس سے کرامات ظاہر ہو سکتی ہیں. کرامات کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ اپنے بندوں سے، جو اللہ کے مخصوص بندے متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، ان بندوں سے کوئی ایسی چیز ظاہر کرائے جو لوگوں کی عقل سے دور ہو، اور وہ اس بات پر دلالت کرے کہ اس بندے کی، صرف اس بندے کی وجہ سے یہ نہیں بلکہ یہ اللہ کی طرف سے یہ کرامت ہے اس بزرگ کے ہاتھوں. تو کرامات اس لیے ظاہر کیے جاتے ہیں تاکہ اللہ اپنی قدرت کا نمونہ دکھا سکے. جیسا کہ اس نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو اور جو بھی ہمارے بڑے بڑے بزرگ زمانہ جن کو اپنا مقتدا مانتا ہے، یہ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے سب جھوٹے بکواس ہے. یہ اتنی غلیظ، اتنی غلط بات ہے کہ یہ تمام تابعین کو، تبع تابعین کو، جن سے بھی کرامات ظاہر ہوئی ہیں سب کو نکار رہا ہے اور سب کو جھوٹا کہہ رہا ہے. اور کہہ رہا ہے کہ صحابہ میں تو کرامات ظاہر نہیں ہوئے. تو اس کے لیے میں آپ کو چند احادیث کا حوالہ دے کر کے بتاتا ہوں کہ صحابہ سے ظاہر ہوئے ہیں کرامات، ظاہر ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں. بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 حضرات آئے اور بات کرتے کرتے وقت جو ہے بہت طویل ہو گیا. یہ حدیث آپ دیکھ لیں، ریفرنس میں دے رہا ہوں. وقت بہت طویل ہو گیا، رات ہو گئی، تو اب گھر کو کیسے جائیں، اندھیرا بہت زیادہ تھا. تو یہ کرامات ظاہر ہوئی کہ ان کے آگے آگے روشنی اللہ نے پیدا کر دی جس کے سہارے وہ اپنے اپنے گھر تک پہنچے. اس کے بعد مشکات المصابیح میں یہی روایت نقل کی گئی، اس میں بتایا ہے کہ
ان دونوں حضرات کے ہاتھ میں ایک ایک لکڑی تھی جو ان کی وہ ٹارچ بن گئی، اور اسی کے سہارے وہ دونوں اپنے گھر پہنچے ہیں۔ یہ کرامات نہیں تو کیا ہے؟ اس کے بعد میں آپ کو ایک اور حدیث کا حوالہ دیتا ہوں، مشکات کا ہی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نجاشی کے انتقال کے بعد ہمارے درمیان اس بات کا چرچا ہوا تھا کہ نجاشی کی قبر پر ہمیشہ نور دکھائی دیتا ہے۔ نجاشی یہ دو بادشاہوں کا واقعہ ہے، اس کی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے بلکہ یہ حدیث دیکھیں آپ، تو قبر میں نور ہونا یہ بھی تو کرامت ہے۔ یہ کوئی کسی معجزہ نبی کے ساتھ خاصی ہے، کوئی معجزہ تو ہے نہیں۔ ظاہر ہے اگر صحابہ کے ساتھ ہوا ہے، نجاشیوں کے ساتھ ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ کرامت ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث آپ لیں، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے اور آپ نے لشکر کو بھیجا ہوا ہے نہاون، یہ شہر کا نام ہے، وہاں لشکر کو بھیجا ہوا ہے۔ تو اچانک آپ ممبر پہ آپ جب خطبہ دے رہے تھے تو اچانک آپ نے بیچ میں یہ فرمایا، یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کو مت چھوڑنا۔ بعد میں ایک قاصد آیا، جنگ جب فتح ہو گیا، نہاون میں جب فتح ہو گئی تو ایک قاصد آیا تو اس سے پوچھا، تو اس نے بتایا کہ ہم جنگ جیت گئے۔ تو پتہ چلا کہ کیسے جیت گئے، تو بتایا کہ ہم پہاڑ کو چھوڑ رہے تھے، دشمن پہاڑ کے پیچھے سے آ رہے تھے، لیکن ہم پہاڑ کو چھوڑ ہی رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آئی، یا ساریہ الجبل، ساریہ پہاڑ مت چھوڑنا۔ ہم پہاڑ پہ مضبوطی سے باقی رہے تو ہم جنگ میں فتح یاب ہوئے۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت نہیں تھی تو یہ اور کیا تھا؟ معجزہ ثابت نہیں ہو سکتا، صحابی سے یہ کرامت تھی۔ اس کے دونوں دعوے جھوٹے۔ دوستوں میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ شخص صرف اور صرف فتنہ پھیلانے کے لیے انٹرنیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے تمام لوگوں کو گمراہ کیا ہے اور بہت سے لوگ اس کے فتنے میں پڑتے جا رہے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ اس کو سرچ کریں سمجھیں۔ ممبر پہ بیٹھنے والا آپ کو گمراہ کرے گا، وہ حدیثوں سے ہی گمراہ کرے گا، گالیوں سے آپ کو گمراہ نہیں کرے گا۔ تو بہتر یہ کہ آپ دیکھنا ہی چھوڑ دیں۔ اس نے بھی اس سے پہلے ایک دعویٰ کیا تھا کہ قرآن کو پڑھنے کی ضرورت، ہمیں کسی استاد سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن آپ اپنے آپ پڑھیں، قرآن تو خود ہدایت کے لیے ہوتا ہے، قرآن میں نہیں لکھا کہ آپ کسی استاد سے اس کو پڑھیں۔ حالانکہ قرآن خود کہتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے حکم دیا، آیت نازل ہوئی کہ قرآن صحابہ پڑھیں گے لیکن تزکیہ نفس کے لیے وہ آپ کے پاس آئیں گے۔ تو کیا قرآن تزکیہ نفس کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا قرآن کے اندر انسان کو اپنے نفس کو صاف کرنے کا طریقہ نہیں ہے؟ ملے گا۔ لیکن اس کے بعد بھی صحابہ کو کہا جائے، اور کون سی جماعت ہے؟ صحابہ کی جماعت رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کو، جن کا مڈل ملا ہوا ہے، ان سے کہا گیا کہ آپ نبی کے پاس جائیں اور اپنا تزکیہ نفس کروائیں۔ تو قرآن کو اور احادیث کو، اسی طرح جو بھی ایسی مغلق کتابیں، ان کو سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ صرف ترجمے سے ہم کچھ نہیں سمجھ سکتے، ہم گمراہ ہو جائیں گے، بہک جائیں گے۔ تو اس لیے ضروری ہے کسی استاذ کی نگرانی میں پڑھیں۔ باقی یہ جو دلائل میں نے دیے ہیں، یہ میں نے اپنے مطالعے کے مطابق میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے، اور میری گزارش آپ سب سے یہی ہے، علماء اہل سنت والجماعت بھی آپ کو روکتے ہیں، اہل حدیث بھی آپ کو روکتے ہیں کہ آپ اس کے چکر میں نہ پڑیں، یہ صرف گمراہ کرنے کے لیے انٹرنیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ ہم سب کو عقل کامل عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو ان جیسے فتنوں سے بچائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب